خوشی ایک ایسا جذبہ اور احساس جسے دنیا کا ہر فرد اپنے پاس اور ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی انسان غم نہیں چاہتا کیونکہ وہ غموں سے ڈرتا ہے اور اسی وجہ سے دکھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف کوششیں کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ وقت خوشی، سکون اور آسانی کے ساتھ گزار سکے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پاتا۔ ہمارے ارد گرد کے لوگ جن کے ساتھ ہمارے مختلف رشتے جڑے ہوتے ہیں، ان کی باتیں، ان کے رویے ہمیں خوش نہیں ہونے دیتے، اور حساس لوگ ان باتوں کو سوچ کر، ان پر ہرٹ ہو کر انہیں خوش کرنے کی فکر میں اپنا آپ بھلا بیٹھتے ہیں۔ آپ ایک مدت اور لمبے عرصے تک اپنے سے جڑے لوگوں کو پرکھ کر دیکھ لیں، لوگ کبھی بھی ہر وقت آپ سے خوش نہیں رہتے، نہ ہی آپ کی خاموشی سے، نہ آپ کی گفتگو سے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لبوں پر صرف ان کا ذکر رہے، آپ ان کو فوقیت دیتے رہیں، ان کی ہر بات مانیں، اور جہاں آپ ان کی بات سے اختلاف کریں وہیں وہ آپ کو تکلیف اور پریشانیوں کے بھنور میں چھوڑ کر اپنا ہاتھ چھڑا لیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں خوشیوں کی ترجیحات آپ نے خود طے کرنی ہے۔ آپ نے لوگوں کے پیچھے وضاحتیں نہیں دینی، ان کے بدلنے پر اپنی زندگی کو بے سکونی کے حوالے نہیں کرنا، کیونکہ حالات کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ایسے وقت میں اپنے لبوں کو سی لیں، پھر دیکھیں کہ کون سا رشتہ اور کون سا قریبی آپ کو کس زاویے سے دیکھتا ہے، ترازو کے کس پلڑے میں رکھ کر تولتا ہے۔ آپ کو فکر ہونی چاہیے تو صرف اس بات کی کہ آپ کو اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے، اسے خوش کرنا ہے اور اس پر اپنے معاملات چھوڑ کر پرسکون ہو جانا ہے، کیونکہ وہ دینے اور عطا کرنے میں کبھی لوگوں کی طرح حساب کتاب نہیں دیکھتا۔ اس کی طرف آنے والا بندہ کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ اس لیے فکر ہو تو اس بات کی کہ میرا رب مجھ سے میری غلطیوں اور گناہوں سے ناراض نہ ہو جائے، اور پھر ڈھونڈیں آپ ایسے انسان کو جس سے خوبصورت تعلق ہو، اور جب آپ ایسے انسان کے پاس بغیر گفتگو کے بھی بیٹھے ہوں پھر بھی آپ خوش ہیں کہ وہ پاس بیٹھا ہوا ہے، اور ان لمحوں کی خوبصورتی کو دل سے محسوس کر لینا ہی دل کی سچی اور حقیقی خوشی ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے ساتھ میں کوئی بناوٹ، مفاد یا مطلب نہ ہو، وہ شخص یا رشتہ آپ کا کوئی عزیز، واقف، دوست یا رشتے میں کوئی بھی مخلص رشتہ ہو سکتا ہے، اور ایسے شخص ہزاروں میں کوئی ایک یا دو بھی ہوں تو بھی آپ کی ذات کے لیے اس بناوٹی اور مطلب کے لوگوں کی بھیڑ کی نسبت کافی ہیں۔ اور خلیل جبران کے اس قول کو یاد رکھیں کہ ہر حال میں خوش رہا جا سکتا ہے، اور اگر تم نے خوش رہنے کا فن سیکھ لیا ہے تو یقین کر لو کہ تم نے زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ خوش رہنا پریشان رہنے سے زیادہ آسان ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ خوش رہنا سیکھنے کے لیے ان وجوہات کو نہیں جانتے جو ہمیں پریشانی سے دور رکھنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ اگر آپ دوسروں سے توقعات رکھتے ہیں تو آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ کو وہ نہیں مل رہا جو آپ چاہتے ہیں اور وہ مل رہا ہے جو آپ کو نہیں چاہیے، مثلاً آپ نے اپنی خوشی کسی شرط کی بنیاد پر رکھی ہوئی ہے کہ مجھے اگر فلاں چیز ملے گی تو ہی میں خوش ہوں گا، اور آپ اپنی تقدیر اور اللہ کی عطا پر راضی نہیں ہیں تو آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ خوشیاں بانٹنے کی، لوگوں میں خوشی پھیلانے کی، ان کی مسکراہٹ کی وجہ بننے کی کوشش نہیں کرتے تو آپ خوشی کو اندر سے محسوس نہیں کر سکتے، اور اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ سوچتے ہیں، ان پر پریشان رہتے ہیں، چھوٹی باتوں کو آپ کی زندگی کو زیادہ حد تک پریشان کرنے کی، اس پر ڈپریس رہنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو بھی آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ آپ کو یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح ایک خوشی پر بار بار ہنسا اور خوش ہوا نہیں جاتا، ویسے ہی ایک غم یا تکلیف پر بار بار رو کر زندگی کو آگے بڑھنے سے روکا نہیں جاتا۔ کسی بھی بات کو دل میں تکلیف کی طرح بٹھا لینے سے ہم لوگوں کے ساتھ اپنی خوشیوں کا خود بھی گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ بس اچھی سوچ، اچھے خیالات، اچھی نیت کے ساتھ زندگی کو نئے رخ پر لے جانے کی ضرورت ہے، بالکل ایسی دھوپ کی طرح جو طوفان اور تیز بارش کے بعد پہلے سے زیادہ چمکدار اور روشن ہو کر نکلتی ہے۔